اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فقط سانس چلتے رہنے کا نام ہی زندگی نہیں، موت و حیات کی مختلف صورتیں ہیں، اور عربی لغات میں اور قرآن حکیم میں ہمیں موت و حیات کی مختلف صورتوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم عربی لغت اور لٹریچر کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو موت کا لفظ ہے اس کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اور عام معنی ہے موت کا کہ جسم کا مردہ ہو جانا یا مر جانا یا جان کا چلا جانا، یعنی ٹو بیکم فزیکلی ڈیڈ، سانس چلنا بند ہو جانا، یہ عام معنی ہے۔ لیکن عربی زبان میں حس یا احساس کا مردہ ہو جانا، اس کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہوش و حواس کو کھو بیٹھنا، اس کو بھی موت کہتے ہیں، یا بے ہوش ہو جانے کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ٹو بیکم ڈپرائیوڈ آف سینسیشن یا ڈیڈ ان ٹرمز آف سینسز، احساس یا حس کا مردہ ہو جانا، یہ بھی موت کی ایک صورت ہے۔ موت کی تیسری صورت ہے عقل و خرد کا مردہ ہو جانا، یعنی غور و فکر سے عاری ہو جانا، to become deprived of the intellectual faculty یا intellectually dead ہو جانا۔ ایک ہے physically dead ہو جانا یا medically dead ہو جانا، سانس چلنا بند ہو جانا، ایک ہے سینسز کی ایسپیکٹ سے ڈیڈ ہو جانا، احساس کا مردہ ہو جانا، اور ایک ہے عقل و خرد کا مردہ ہو جانا، غور و فکر سے عاری ہو جانا۔ تینوں معنی میں عربی لٹریچر میں یہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، گہری نیند میں سو جانا، سونے کے لیے بھی لفظ موت کا آتا ہے، ہم اس کی مثال بھی دیکھیں گے، to go into deep sleep۔ اچھا، جب کبھی کوئی کوما میں چلا جاتا ہے، ایک لمبا ہوش و حواس لمبے عرصے کے لیے کھو بیٹھتا ہے انسان، تو کومے کی حالت کے لیے بھی موت کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قوم ذلیل و خوار ہو جائے تو اس کو مردہ قوم کہتے ہیں، یا اس میں پستی، فروتنی یا عاجزی آ جائے تو اس کے لیے بھی مردہ قوم یا مردہ لوگوں کا لفظ استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے، یعنی ٹو بیکم بیس، ایبجیکٹ، وائل، ڈسپیکیبل اور اگنومینیس، یا ٹو بیکم لولی، ہمبل اور سبمسو۔ مفلسی کا شکار ہونے کے لیے بھی وہ بھی ایک، اس کو بھی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے کبھی کبھی عربی لٹریچر میں، میٹافوریکلی یا فگریٹیولی۔ تو ایک کسی لفظ کا جو ہے وہ لغوی یا لفظی معنی ہوتا ہے، اور ایک معنی وہ ہوتا ہے جو فگریٹیو یا میٹافوریکل ہوتا ہے۔ تو عربی زبان جو ہے وہ میٹافور سے بڑی پڑی ہے، اس میں جو لغوی یا لفظی معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فگریٹیو یا میٹافوریکل سینس میں بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ رنج و غم یا خوف کا شکار ہو جانا، اس کے لیے بھی موت کا لفظ آتا ہے، to become as though dead with grief or sorrow or fear۔ ساکت یا بے حرکت ہو جانا یا بے آواز ہو جانا یا اسٹیگننٹ ہو جانا، to become still, quiet and motionless۔ ہوا بھی رک جائے، ساکن ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ موت کا لفظ آتا ہے۔ آگ کے شعلے بجھ جائیں تو اس کے لیے بھی موت کا لفظ آتا ہے، to become extinguished، یہ فائر کے لیے کہا جاتا ہے۔ زمین اگر مردہ ہو جائے، یعنی خشک یا بنجر یا بیابان ہو، تو اس کے لیے بھی مردہ زمین کے الفاظ آتے ہیں۔ اور کپڑا بھی اگر مریل سا ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، پرانا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی لفظ موت کا عربی لٹریچر میں ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم حیات کو دیکھیں، لفظ حیات کو، جو کہ موت کا بالکل الٹ یا اپوزٹ ہے، تو اس کا بھی ایک معنی جو لفظی ہوتا ہے، لغت میں جو ملتا ہے، وہ جسمانی طور پہ زندہ ہونا یا جسم میں جان کا ہونا یا قوت نامیہ کا ہونا یا سانس کا چلتے رہنا۔ لیکن دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے ہوش و حواس میں ہونا، قوت احساس کا موجود ہونا، to be alive in terms of sensation and consciousness۔ ایک تو ہے فزیکلی آپ الائیو ہیں، دوسرا ہے فزیکلی آپ الائیو ہیں لیکن کانشیس نہیں ہیں۔ تو کانشیسنس کا ہونا، یہ بھی اس کے لیے بھی حیات کا لفظ آتا ہے۔ تیسرا ٹو بی انٹلیکچولی الائیو، ٹو ہیو دا فیکلٹی آف انٹلیکٹ، عقل و فکر کے طور پر زندہ ہونا، قوت عقلہ کا موجود ہونا، جاگتی حالت میں ہونا، ٹو بی اویک، ترقی اور خوشحالی کی حالت میں ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ زندہ قوم ہے یا یہ مردہ قوم ہے۔
to be in a state of prosperity. اچھی صحت مند اور توانائی کی حالت میں ہونا, to be in a state of wellness. رنج و غم سے آزاد ہونا, to be free from grief or sorrow and fear. فعال اور متحرک ہونا, پروگرس میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ حیات میں ہے. جس کی پروگرس رک گئی ہے کہتے ہیں یہ مردہ ہو گئی, اسٹیگننٹ ہو گئی. آگ کا شعلہ اگر جلدی حالت میں ہو تو اس کو کہتے ہیں لائیو ہے. بجلی کی تار میں کرنٹ آ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں لائیو ہے. اسی طرح سے زمین کا سرسبز و شاداب ہونا, to be in a state of fertility and vegetation, یہ لینڈ کے لیے کہا جاتا ہے. راستے کا واضح ہونا, حی الطریق, to be clear, apparent اور distinct. اور ایک وہ حیات ہے جو صرف ذات باری تعالیٰ جس سے متصف ہوتی ہے, جس کے لیے موت کا تصور ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ حی القیوم ہے, اس کے لیے تو وہ ایسی حیات ہے جو ابدی حیات ہے, اور اس حیات کی نیچر کیا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ایک تو دعا ہم اکثر جانتے ہیں کہ جو صبح اٹھ کے سو کر اٹھ کے پڑھی جاتی ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. تو یہاں دعا میں حیات اور موت کے الفاظ آ رہے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا, کہ سب حمد اللہ کے لیے جس نے ہمیں حیات دی, زندگی دی. بعد ما اماتنا, ہمیں مار کر, یعنی جب ہم سوئے تھے تو گویا ہم مر گئے تھے, اور اب جب ہم سو کے اٹھے ہیں تو گویا ہمیں ایک زندگی ملی ہے. تو سو کے اٹھنا اس کے لیے یہاں پہ حیات کا لفظ آیا ہے, اور سونا اس کے لیے گویا موت کے الفاظ ہیں اس دعا میں. استعارے کے طور پہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت و حیات کے الفاظ اس دعا میں استعارے کے طور پہ آئے ہیں. ایگزیکٹلی انسان کی سانسیں بند نہیں ہوتی جب انسان سوتا ہے, سانسیں تو چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس سوتی ہوئی حالت کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے, اور جاگتی حالت کو حیات سے تعبیر کیا. یہ مثال ہے کہ یہ موت و حیات کے لفظ استعارے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ آیا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, اور وہی ہے جو تم کو فوت کرتا ہے رات کو. یہاں فوت کرنے کے الفاظ آئے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنِّهَارِ, وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, اور وہ جانتا ہے جو تم کر کما چکے دن میں. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ, پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس میں. لِيُقْضَى اجل مسمى, تاکہ پورا کیا جائے مقررہ وقت. ثم الیہ مرجعکم, پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے. تو یہاں رات کو سونے کے لیے وفات یا فوت کے الفاظ گئے, فوتگی کے الفاظ آئے, اور جو صبح جو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے ہمیں اس کے لیے بعث کے الفاظ ہیں, جیسے بعث بعد الموت. تو ایک تو موت کے بعد اٹھایا جانا ہے, اس کے لیے بھی بعث کا لفظ آتا ہے, اور یہاں جو نیند سے اٹھانا ہے اس کے لیے بھی بعث کا لفظ آیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حیات و موت کے الفاظ ہیں یا وفات اور بعث کے الفاظ ہیں, یہ استعارے کے طور پہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ہر جگہ ان کا مطلب جو ہے وہ لٹرل نہیں ہے, کہیں کہیں ان کا مطلب جو ہے وہ استعارے کے طور پر بھی ہے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, اور نہ کہو اسے جو قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں مردے, بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اب جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کی سانسیں تو بند ہو جاتی ہیں, لیکن وہ اصل میں زندہ ہوتے ہیں. تو ایک وہ زندگی بھی ہے کہ جس میں سانس نہ بھی چلے, جان چلی بھی جائے, لیکن اس کو ہم موت نہیں کہتے, اس حالت کو, اس حالت کو بھی زندگی کی حالت کہتے ہیں, لیکن ہمیں اس زندگی کی حالت کا شعور نہیں ہوتا. تو یہاں سے بھی واضح ہے کہ موت صرف سانسوں کا چلے جانا یا ختم ہو جانا نہیں ہے, سانسوں کا سلسلہ بند ہونے کا نام موت نہیں ہے, بلکہ حیات کی ایسی قسم میں بھی ہیں
جس میں سانسیں بند بھی ہوں تو انسان جو ہے وہ حیات کی حالت میں ہوتا ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 69 اور 70 میں آیا ہے وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ یہاں حیا کے الفاظ آئے ہیں، اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر یا شاعری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کوئی شعر یا شاعری نہیں سکھائی، اور نہیں شایان شان اس کے، شاعری ان کے شایان شان بھی نہیں تھی، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین اور روشن قرآن ہے۔ کس پرپس کے لیے ہے؟ تاکہ وہ خبردار کرے اس کو جو ہے زندہ، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ اب ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو وارننگ کرتے تھے کہ جو مردے تھے یا جن کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں، ان کی سانسیں تو چل رہی تھیں لیکن وہ رسپانسو جو تھے وہی ان کو ہی وارن کرنے کا فائدہ ہو رہا تھا۔ تو لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ وارن کرے ان کو جو زندہ ہیں، یعنی جن میں جو رسپانسو ہیں، جن میں عقل و خرد یا شعور ابھی زندہ ہے، جن میں احساس ابھی زندہ ہے۔ تو وارننگ کا اثر جو ہے وہ انہی کو ہونا تھا جن کی جو ابھی اس حالت میں ہیں کہ سانسیں تو سب کی چل رہی ہیں، لیکن یہاں پہ کہا گیا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ تو ایک ہے جسمانی طور پہ زندہ ہونا، ایک ہے عقل و خرد یا رسپانسو یا احساس کہ آپ کو کچھ کہا جائے تو آپ اس کو رسپانس بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، یعنی ان کی بات مانا کرو، ان کو رسپونڈ کرو جب بھی وہ بلائیں تم کو، اس کے لیے جو تمہیں زندگی دے، لما یحییکم۔ اب ایمان والے پہلے بھی زندہ تھے، ان کی سانس تو چل رہی ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ جب بھی وہ بلائیں تم کو اس کے لیے جو تمہیں زندگی دے۔ اب ظاہر ہے یہ زندگی کوئی اور زندگی ہے، یہ سانس چلنے والی زندگی نہیں ہے، یہ شرف و مجد والی زندگی ہے، یہ زندہ قوموں والی زندگی ہے۔ تو ایک وہ زندگی ہے جو سانس چلتے رہنے والی زندگی ہے، ایک وہ ہے جو عقل و خرد والی زندگی ہے جس کو وارن کیا جاتا ہے من کان حیا، اور ایک وہ زندگی ہے جو شرف و مجد والی زندگی ہے، جو زندہ قوموں والی زندگی ہے۔ تو چنانچہ ہم نے دیکھا کہ عربوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو اس کی روشنی میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ قوم زندہ قوموں میں شامل ہو گئی۔ اس سے پہلے ان کے آس پاس ایک پرشین امپائر تھی، ایک رومن امپائر تھی، لیکن یہ اللہ اور رسول کا جو پیغام ان کو ملا، جو تعلیم ان کو ملی، اس کی روشنی میں عربوں کی جو گمنامی میں زندگی گزارنے والی ایک قوم تھی وہ بھی زندہ قوموں میں شامل ہو گئی، اور اس کو بھی شرف و مجد والی زندگی ملی، اور وہ اس کو بھی دنیا میں سپرمیسی ملی، اور وہ خود سپر پاور بن گئے، اور یہ پرشین امپائر بھی ختم ہو گئی، رومن امپائر بھی ختم ہو گئی، لیکن مسلمانوں کی یا مومنین کی امپائر جو ہے وہ بن گئی۔ تو ایک وہ زندگی ہے جو شرف و مجد والی زندگی ہے، وہ حیات جو اللہ اور رسول کی تعلیم کی روشنی میں مومنین کو ملی، ایک وہ حیات ہے۔ تو حیات صرف سانس کے چلتے رہنے کا نام نہیں ہے، حیات احساس کے زندہ ہونے کا نام بھی ہے، حیات جو ہے وہ عقل و خرد کے زندہ ہونے کا نام بھی ہے، اور حیات شرف و مجد کے ساتھ زندہ رہنے کا نام بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرف و مجد والی حیات طیبہ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔